حضرت یوسف کی زندگی صبر کیسے تقدیر بدل سکتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی پر بھروسہ کیا ہو اور وہی آپ کو توڑ دے؟ کبھی ایسا لگا ہو کہ آپ اکیلے ہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں؟ اگر ہاں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر صرف برداشت کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا کا نام ہے، جب اپنے ہی دشمن بن جائیں۔ حضرت یوسف بچپن میں بہت پیارے تھے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں بہت چاہتے تھے، لیکن یہی محبت حسد بن گئی۔ ان کے بھائیوں نے سوچا کیوں نہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور پھر انہیں ایک سنسان کنویں میں پھینک دیا گیا۔ سوچیں، اپنے ہی ہاتھوں سے دھوکا۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی بد دعا، صرف خاموشی اور صبر۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو اپنوں کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ آپ صرف اس پر بھروسہ کریں۔ حالات بدلے لیکن آزمائش ختم نہ ہوئی۔ کنویں سے نکل گئے لیکن آزادی نہیں ملی۔ انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ مصر کی سرزمین، نیا ماحول، نئی زندگی۔ یہاں ایک سوال بنتا ہے، کیا صبر کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ فوری ٹھیک ہو جائے؟ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکل ختم ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ آپ مشکل میں بھی مضبوط رہیں۔ سب سے مشکل امتحان۔ وقت گزرا، حضرت یوسف جوان ہوئے، خوبصورت، باوقار، اور پھر ایک امتحان آیا جو ایمان کا امتحان تھا۔ زلیخا نے انہیں گناہ کی دعوت دی، دروازہ بند، خاموشی، کوئی گواہ نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اکثر لوگ ہار جاتے ہیں، لیکن حضرت یوسف نے کیا کہا؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہی اصل صبر ہے۔ صبر صرف دکھ سہنے کا نام نہیں، بلکہ گناہ چھوڑنے کا بھی نام ہے۔ سچ بولنے کی قیمت۔ حضرت یوسف نے گناہ سے انکار کیا، لیکن الزام ان پر ہی لگا دیا گیا اور پھر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کہتا ہے، میں نے صحیح کی ہے، پھر بھی سزا کیوں؟ حضرت یوسف نے کیا کیا؟ شکایت نہیں کی، مایوس نہیں ہوئے، بلکہ جیل میں بھی لوگوں کی مدد شروع کر دی۔ اگر آپ سچ پر ہیں تو وقتی نقصان بھی اللہ کے ہاں کامیابی ہے۔ جیل سے عزت تک کا سفر۔ سال گزر گئے لیکن صبر ختم نہیں ہوا۔ پھر ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر صرف ایک شخص کے پاس تھی۔ وہ شخص تھا حضرت یوسف۔ انہوں نے خواب کی تعبیر بنائی اور ان کی سچائی سامنے آ گئی۔ نتیجہ، جیل کا قیدی مصر کا وزیر بن گیا۔ سبحان اللہ! یہ سب کیسے ہوا؟ کنواں، غلامی، جیل، یہ سب ناکامیاں نہیں تھیں، یہ اللہ کا پلان تھا۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کو وہاں لے جاتا ہے۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ آپ کو وہاں لے جاتا ہے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی پلاننگ پر یقین رکھو۔ جو آج برا لگ رہا ہے وہ کل بہتر ہو سکتا ہے۔ اپنے نفس پر کنٹرول رکھو۔ اصل کامیابی گناہ سے بچنا ہے۔ وقت بدلنے کا انتظار کرو۔ اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ آؤ مل کے ایک دعا کریں۔ یا اللہ، ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما، ہمیں مشکل وقت میں مضبوط بنا، اور ہمارے گناہوں سے بچنے کی ہمت دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو
یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں